بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول مصحف، تحریر نمرہ احمد، ایپیسوڈ نمبر 8۔ وہ پٹے جلدی میں لگائے لگ رہے تھے، سو اسے زیادہ زور نہیں لگانا پڑا تھا۔ ان کے پیچھے کھڑکی تھی، اچھی خاصی چوڑی تھی، وہ اس میں سے آسانی سے گزر سکتی تھی۔ بے حد مطمئن سی ہو کر محمل نے کھڑکی کھولی اور جب باہر جھانکا تو ایک لمحے کو سر چکرایا۔ کھڑکی سے 2 فٹ کے فاصلے پر دیواری تھی اور 4 دیواری کے درمیان خلا تھا اور بہت نیچے پکا فرش تھا۔ وہ اس گھر کی غالباً تیسری منزل پر موجود تھی، شاید اسی لیے انہوں نے کچے پکے پھٹے لگا دیے تھے۔ اندازہ ہوگا کہ وہ یہاں سے نہیں نکل سکتی۔ نظر آ رہا تھا وہ مایوسی سے نل بند کر کے کھڑکی بند کرنے ہی لگی تھی کہ سناٹے سے ہلکی سی آواز سنائی دی تھی۔ آپ صحن میں کیا کر رہی ہیں باجی؟ وہ میڈم مصباح نے کہا تھا کہ ارلی مارننگ منہ پر گلاس رکھ کر پریکٹس کرو تو آواز اچھی نکلتی ہے۔ وہی کر رہی تھی۔ لڑکیوں کی باتیں کرنے کی آوازیں بہت قریب نہیں تو بہت دور بھی نہیں تھی۔ وہ چوکی اور پھر باتھ روم کی لائٹ بند کی۔ باہر کا منظر قدرے واضح ہوا۔ کھڑکی سے دیوار کا فاصلہ 2 فٹ کا تھا، مگر وہ دیوار کی منڈیر تھی اور آوازیں کہیں نیچے سے نہیں، برابر سے ہی آ رہی تھیں، بالکل برابر سے۔ یعنی اس باتھ روم کے برابر سامنے کا صحن تھا۔ اگر یہ دیوار پھاند جائے تو اسے اچھوت خیال نے ذہن میں سر اٹھایا تو اس نے جوتے اتارے اور نیچے جھانکا۔ اگر گر گئی تو نہیں بچے گی، مگر موت اس ذلت سے تو بہتر ہوگی جو صبح یا اس سے بھی بدیر گھر پہنچنے پہ اسے اٹھانی پڑے گی۔ اس نے دونوں ہاتھ چوکھٹ پر رکھے ہی تھے کہ کمرے کا دروازہ کسی نے زور زور سے کھٹکھٹایا۔ دروازے کی وہ کنڈی اندر سے لگا چکی تھی، سو وہ کھول نہ پا رہے تھے۔ یقیناً کسی نے پٹھے اکھاڑنے کی آواز سن لی تھی۔ وہ لمحے بھر کو بھی نہ گھبرائے اور ہاتھ بڑھا کر دیوار کو ٹٹولا۔ وہ قریب ہی تھی۔ محمل نے دیوار پہ دونوں ہاتھ رکھے اور نیچے دیکھے بغیر پاؤں بھی اوپر رکھ دیا۔ گھوڑے کی پیٹھ پہ سوار کی طرح وہ دیوار پہ بیٹھی اور نیچے دیکھا۔ صحن کی زمین بہت قریب تھی، دیوار چھوٹی سی تھی۔ اس نے آہستہ سے دونوں پاؤں زمین پہ رکھے۔ وہ بالآخر برابر والوں کی چھت پہ اتر آئی تھی۔ لمحے بھر کو وہ بے یقین سی پلٹ کر دیوار کو دیکھنے لگی جس کے پار ASP ہمایوں داؤد کا گھر تھا، بلکہ قید خانہ جس سے وہ نکل آئی تھی۔ اسی پل دیوار کے پار سے روشنی سی چمکی۔ وہ ٹھٹکی۔ یقیناً کسی نے باتھ روم کی لائٹ جلائی تھی۔ اپنی بے وقوفی پہ اسے غصہ آیا۔ اسے باتھ روم کا دروازہ بند کر کے نل کھول کر آنا چاہیے تھا، مگر آدھی فراری تو تھی نا، یا پھر لڑکی کے آواز کے فصوں میں ایسی کھوئی تھی کہ ہوش نہ رہا تھا۔ سامنے ایک برآمدہ تھا جس کے آگے گرل لگی تھی۔ گرل کا دروازہ کھلا اور دروازے سے کافی دور ایک لڑکی زمین پر بیٹھی گرل سے ٹیک لگائے، آنکھیں بند کیے، منہ پر گلاس رکھ کے گنگنا رہی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ گھٹنوں کے بل رینگتی گرل تک آئی۔ وہ لڑکی دنیا سے بے خبر اپنی مناجات میں گم تھی۔ محمل چاپ پیدا کیے بغیر کھلے دروازے سے اندر رینگ گئی۔ لڑکی اس طرح مگن سی تھی، اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ادھر ادھر دیکھا۔ لمبا سا برآمدہ خالی تھا، بس دور ایک فرش پڑا تھا اور اس کے ساتھ جالی دار الماری تھی۔ اندھیرے میں مدھم چاندنی کے باعث اسے اتنا ہی نظر آیا تھا۔ وہ بہت آہستہ سے اٹھی اور دبے پاؤں فریج کی طرف بڑھی۔ فریج اور الماری کے درمیان چھپنے کی جگہ تھی۔ وہ جھٹ ان کے درمیان آ بیٹھی، مگر سامنے ہی دروازہ تھا۔ وہ لڑکی واپس آتی تو سیدھی اس پہ نگاہ پڑتی۔
انہیں اسے یہاں چھپنے کے بجائے نیچے جانا تھا۔ اندر جانے والا دروازہ بند تھا۔ اگر اسے کھولتی تو آواز باہر جاتی۔ وہ پریشان سی کھڑی ہوئی، تبھی جالی دار الماری کے ہینڈل سے کچھ لٹکتا نظر آیا۔ اس نے جھپٹ کر وہ اتارا۔ سیاہ جارجٹ کا لبادہ۔ اس نے چاند کی روشنی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنا چاہا۔ باہر وہ بے خبر سی ابھی تک دعا پڑھ رہی تھی۔ اس نے لبادہ کھولا۔ وہ سیاہ عبایا تھا اور ساتھ ایک گرے اسکارف۔ محمل نے پھر کچھ نہیں سوچا اور عبایا پہننے لگی۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ وہ مردانہ کرتا شلوار میں کھڑی ہے اور ننگے پاؤں ہے۔ وہ عبایا بھی اسے غنیمت لگا تھا۔ اسکارف کا اس نے بامشکل چہرے کے گرد لپیٹنا عادت نہ تھی تو مشکل لگ رہا تھا۔ اب اسے کسی طرح نیچے تک جانا تھا۔ آگے اپنے گھر کا راستہ تو آنکھیں بند کر کے بھی آتا تھا۔ وہ لڑکی اسی ترنم میں دعا پڑھ رہی تھی۔ محمل تیزی سے عبائے کے بٹن بند کر کے اسکارف پر ہاتھ پھیر کر درست کر رہی تھی کہ ایک دم سے اسے بہت خاموشی لگی۔ باہر صحن بہت چپ سا ہو گیا تھا۔ شاید اس لڑکی کی دعا ختم ہو گئی تھی۔ اس نے قدرے گھبراہٹ، قدرے جلد بازی میں تیزی سے دروازہ کھولنا چاہا۔ اسی پر اس لڑکی نے پیچھے گرل کی چوکھٹ پہ قدم رکھا۔ السلام علیکم، کون؟ چونکتی سی آواز اس کے عقب میں ابھری تو اس کے بڑھتے قدم رک گئے۔ دروازے پہ ہاتھ رکھے وہ گہری سانس لے کر پلٹی۔ وہ سامنے شلوار قمیض میں ملبوس، سر میں دوپٹہ لپیٹے، ہاتھ میں کتاب پکڑے، الجھی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ محمل کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی۔ جانے اب کیا ہوگا۔ وہ میں آپ کی آواز سن کر آئی تھی۔ بہت اچھی تلاوت کرتی ہیں آپ۔ تلاوت نہیں، وہ دعائیں نور تھی۔ میری آواز نیچے تک آ رہی تھی کیا؟ لڑکی کا انداز سادہ مگر محتاط تھا۔ محمل کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اسے کسی طرح اس لڑکی کو باتوں میں الجھا کر وہاں سے نکلنا تھا۔ ایک دفعہ وہ سڑک تک پہنچ جائے تو آگے گھر کا تمام راستے اسے آتے تھے۔ خوبصورت آواز ہر جگہ پہنچ جاتی ہے۔ میں تلاوت سمجھ کر آئی تھی، معلوم نہ تھا کہ آپ دعا مانگ رہی ہیں۔ دعا مانگ نہیں رہی، یاد کر رہی تھی۔ آپ نے بتایا نہیں آپ کا نام، شائستگی سے کہتی وہ لڑکی۔ 2 قدم آگے ہی تو گرل سے چھن کر آتی چاندنی میں اس کا چہرہ واضح ہوا۔ چکنی سفید رنگ، بے حد گلابی ہونٹ اور بادامی آنکھیں جن کی رنگت سنہرے پخراش کی سی تھی۔ گولڈن کرسٹل پہ یہ پہلا لفظ محمل کے ذہن میں آیا تھا اور اسے دیکھتے ہی وہ لمحے بھر کو چونکی تھی، بہت شدت سے۔ محمل کو احساس ہوا تھا کہ اس نے اس لڑکی کو پہلے کہیں دیکھ رکھا ہے، کہیں بہت قریب۔ ابھی کچھ وقت پہلے اس کے نقش نہیں، یہ 2 بھوری سنہری آنکھیں تو تھیں جو شناسا تھیں۔ میں محمل ہوں۔ جانے کیسے لبوں سے پھسل پڑا۔ مجھے دراصل راستے نہیں معلوم تو بھٹک جاتی ہوں۔ اوہ، آپ ہاسٹل میں نئی آئی ہیں، نیو کمر ہے۔ اور اس سے امید کا ایک سرا نظر آ گیا۔ وہ شاید کوئی گرلز ہاسٹل تھا۔ جی، میں شام میں ہی آئی ہوں، نیو کمر۔ اوپر آ تو گئی ہوں مگر نیچے جانے کا راستہ نہیں مل رہا۔ نیچے آپ کے رومز تو 3rd فلور پر ہی ہے نا؟ پھر نیچے
وہ آپ تہجد پڑھنے کے لیے اٹھی ہوں گی یقیناً۔ میں جا رہی ہوں پریئر ہال۔ وہ خود سے ہی کہہ کر مطمئن ہو گئی۔ میں بھی تہجد کے لیے نیچے میرے ساتھ آ جائے۔ اس لڑکی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، پھر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ میں فرشتے ہوں، آ جائے۔ وہ دروازہ دکھیل کر بڑھ گئی تو محمل بھی اس کے پیچھے ہو لی۔ سامنے سنگ مرمر کی طویل راہداری تھی۔ دائیں طرف اونچی کھڑکیاں تھیں جن سے چھن کر آتی چاندنی سے راہداری سفید مرمری فرش چمک اٹھا تھا۔ فرشتے راہداری میں آگے تیز چلتی جا رہی تھی۔ وہ ننگے پاؤں اس کے تعاقب میں چلنے لگی۔ مردانہ کھلے پائچے اس کے پاؤں میں آ رہے تھے مگر اوپر عبایا نے ڈھانپ رکھا تھا۔ راہداری کے اختتام پر سیڑھیاں تھیں، وہ سفید چمکتے سنگ مرمر کی سیڑھیاں جو گولائی میں نیچے جاتی تھیں۔ اس نے ننگے پاؤں زینے پہ رکھے۔ رات کے اس پہر زینے کا سنگ مرمر بے حد سرد تھا، یخ ٹھنڈا۔ وہ محسوس کیے بغیر تیز تیز سیڑھیاں اترنے لگی۔ 3 منزلوں کے زینے ختم ہوئے تو سامنے ایک کشادہ برآمدہ تھا۔ برآمدے کے سامنے آگے بڑے بڑے سفید ستون تھے اور سامنے لان نظر آتا تھا۔ ہلکی چاندنی بھی برآمدہ نیم تاریک سا لگ رہا تھا۔ ایک کونے میں چوڑی بے حد چوڑی سیڑھیاں نیچے جاتی دکھائی دے رہی تھیں۔ فرشتے ان سیڑھیوں کی طرف بڑھی تو لمحے بھر کو تو اسے خوف آیا۔ وہ بے حد چوڑی سیڑھیاں خاصی نیچے تک جا رہی تھیں۔ مدھم چاندنی میں چند زینے ہی دکھتے تھے، آگے سب تاریکی میں گم تھا۔ جانے کیا تھا؟ وہ اترنے لگی۔ بہت نیچے جا کر فرش قدموں تلے آیا تو محسوس ہوا کہ نیچے نرم سا قالین تھا جس میں اس کے پاؤں دھنس گئے تھے۔ وہ ایک بے حد طویل و عریض کمرے میں کھڑی تھی۔ وہ کدھر شروع کدھر ختم ہوتا تھا کچھ پتہ نہ چلتا تھا۔ وہ ادھر ادھر گردن گھماتی اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ فرشتے نے دیوار پہ ہاتھ مارا، بٹن دبانے کی آواز آئی اور اگلے ہی لمحے جیسے پورا آسمان روشن ہو گیا۔ محمل گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ ایک بڑا سا ہال تھا۔ وضو کی جگہ وہ سامنے ہے۔ فرشتے نے اپنے دوپٹے کو پن لگاتے ہوئے ایک طرف اشارہ کیا تو وہ جیسے چونکی، پھر سر ہلا کر اس طرف بڑھ گئی۔ وضو کی جگہ نیم تاریک تھی، سنگ مرمر کی چوکیاں اور سامنے ٹونٹیاں، ایک ایک ٹائل چمک رہا تھا۔ وہ فرشتے ستائش سے دیکھتی ایک چوکی پر بیٹھی اور جھک کر ٹونٹی کھولی۔ وضو کر کے محمل اس کے برابر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ شاید تہجد پڑھنی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھائے تو رات بھر کے تمام مناظر ذہن میں تازہ ہو گئے۔ درد کی ایک تیز لہر سینے میں اٹھی۔ دھوکہ دہی، اعتماد کا خون، فراڈ، بے وقوف بنانے جانے کا احساس، کیا کچھ فواد نے نہیں کیا تھا اس کے ساتھ؟ وہ کس کس کا ماتم کرتی؟ سلام پھیر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ساری عمر کی محرومیاں اور نارسائیاں سامنے آنے لگی۔ میں کیا مانگوں؟ مانگنے کی ایک طویل فہرست ہے میرے سامنے۔ مجھے کبھی بھی وہ نہ ملا جس کی میں نے تمنا کی تھی۔ دعا مانگتے ہوئے اس کی نظر سامنے دیوار پر عربی عبارت کے نیچے اردو میں خوش خط لکھا اس پر پڑی۔ بس لوگوں کو چاہیے کہ اس پہ خوشی منائیں۔ قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔ یونس 58۔
وہ یخلق چوکی، کیا دیکھ رہی ہو محمل؟ فرشتے بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ یہی کہ میں نے ابھی کچھ ایسا ہی سوچا تھا جو ادھر لکھا ہے۔ کتنا عجیب اتفاق ہے نا؟ اتفاق کی کیا بات ہے؟ یہ فریم اسی لیے تو ادھر لگا ہے کیونکہ تم نے آج صبح یہاں یہی بات سوچنی تھی، مگر فریم لگانے والے کو تو علم نہیں تھا کہ میں یہی سوچوں گی۔ لیکن اس آیت کے اتارنے والے کو تو تھا نا؟ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ جس نے قرآن اتارا ہے وہ جانتا ہے کہ تم نے کب کیا سوچنا ہے اور یہ تمہاری سوچ کا جواب ہے۔ نہیں، اس نے شانے اچکا کے کہا، میری سوچ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں تو بہت کچھ سوچتی رہتی ہوں۔ مثلاً کیا؟ وہ دو زانو ہو کے بیٹھی تھی اور فرشتے بہت نرمی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہی کہ اچانک کسی بے قصور انسان پہ خواہ مخواہ مصیبت کیوں آ جاتی ہے؟ وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ ہم قطعاً بھی بے قصور نہیں ہوتے محمل۔ غلط، بالکل غلط، میں نہیں مانتی۔ وہ جیسے بھڑک اٹھی تھی۔ ایک لڑکی کا سگا تایا زاد پرپوز کرنے کے بہانے کا جاسا دے کر، خوب بننے سنورنے کا کہہ کر اسے اپنے کسی عیاش دوست کے گھر جا کر ایک رات کے لیے بیچ آئے، یہ خواہ مخواہ کی مصیبت، خواہ مخواہ کا ظلم نہیں ہے کیا؟ نہیں، نہیں محمل، ہاں قطعاً نہیں۔ اسی صورتحال سے بچنے کو تو اللہ تعالیٰ نے اسے بہت پہلے ہی بتا دیا تھا۔ یقیناً اس لڑکی کو یہ علم ہوگا کہ اسے ایک نامحرم کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ڈنر پہ نہیں جانا چاہیے۔ کزن بھی تو نامحرم ہے نا؟ اور اسی پہ بھی یہ پتہ ہوگا کہ اسے اپنا جسم، چہرہ اسی طرح ڈھکنا چاہیے کہ کسی نامحرم اس کے کزن کو بھی کبھی علم ہی نہ ہو سکے کہ وہ اتنی خوبصورت ہے کہ وہ اسے بیچنے کا سوچے۔ اب بتاؤ، یہ ظلم ہے یا کہ اپنے ہاتھوں کی کمائی؟ وہ دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ بنا پلک جھپکے فرشتے کو دیکھ رہی تھی، جو سر جھکائے دو زانوں بیٹھی آہستگی اور نرمی سے کہہ رہی تھی، اور یقیناً اپنے کزن کے دھوکے میں آنے سے قبل کسی نے اللہ کے حکم سے اسے خبردار ضرور کیا ہوگا، اس کے ضمیر نے یا شاید کسی انسان نے، مگر اس نے پھر بھی نہیں سنا، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اسے عزت اور حفاظت سے رکھے تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہم اتنے بے قصور ہوتے نہیں ہیں محمل جتنا ہم خود کو سمجھتے ہیں۔ وہ کہے جا رہی تھی اور اس کے ذہن میں دھماکے ہو رہے تھے۔ محمل کو فواد کے آفس میں کام کرنے سے منع کرنا، حسن کے الفاظ، ہاں حسن نے اسے خبردار کیا تھا۔ فرشتے میں واقعی مجھے اپنی نادانیوں پہ کسی کو گواہ نہیں بناتے محمل۔ چلو فجر کی اذان ہو رہی ہے، نماز پڑھتے ہیں۔ وہ سادگی سے کہتی پھر کھڑی ہو گئی، مگر محمل اپنی جگہ سے ہل نہ پائی۔ فرشتے ٹھیک کہہ رہی تھی، سب سے زیادہ قصور تو خود اسی کا تھا۔ وہ آخر فواد کی گاڑی میں بیٹھی ہی کیوں تھی؟ اس نے دل اور مصحف میں سے دل کا انتخاب کیوں کیا تھا؟ اس نے بھیگی بھیگی آنکھیں اٹھائی۔ فرشتے اسی سکون سے رکوع میں کھڑی تھی اور سامنے وہی الفاظ چمک رہے تھے۔ کیسی ڈھٹائی سے اس نے اس سیاہ فام لڑکی کو اس کا مصحف واپس کیا تھا۔ اس سے اس کی آواز میں کیسی بے رخی تھی۔ ٹی وی پہ اذان لگتی یا تلاوت ہوتی تو وہ چینل بدل دیا کرتی تھی۔ یہ آواز کانوں پہ بوجھ لگتی تھی۔ سپارے پڑھنا کتنا کٹھن لگتا تھا۔
اور فجر تو سوائے پیپرز کے اس نے کبھی نہ پڑھی تھی۔ اب وہی فجر پڑھنے کے لیے فرشتے کے برابر کھڑی ہو گئی تھی۔ میرے اللہ تعالیٰ مجھے گھر واپس پہنچا دیں۔ وہ پھر سے رو دینے کو تھی۔ مجھے تیری قسم میں پھر کبھی فواد بھائی کے ساتھ کبھی تنہا کبھی اکیلے نہیں ملوں گی، میں قسم کھاتی ہوں، آئی سویئر۔ دعا مانگ کر قدرے پرسکون ہوئی تو چہرے پر ہاتھ پھیر کر اٹھی۔ ایک بات پوچھوں فرشتے؟ وہ دونوں ساتھ ساتھ ہال کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھیں۔ پوچھو۔ قسم کھانے سے اللہ مان جاتا ہے؟ قسم ناپسندیدہ چیز ہے، یہ مقدر نہیں بدلتی، جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اور اگر قسم کھا لی جائے تو مرتے وقت تک اس کو نبھانا پڑتا ہے۔ آخری سیڑھی چڑھتے فرشتے ذرا سا چونکے۔ کوئی الٹی سیدھی قسم مت کھانا کہ یہاں سے رہائی تم فلاں اور فلاں کام کرو گی۔ رہائی؟ برآمدے کی چوکھٹ پار کرتے محمل گڑبڑا گئی۔ دل زور سے دھڑکا۔ ہاں، تمہیں گھر جانا ہے نا؟ میں تمہیں چھوڑ آتی ہوں۔ وہ ساکت سی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ رک کیوں گئی؟ آؤ نا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ بات یہ ہے محمل، اول تو تہجد کے وقت یہاں کوئی عبایا پہن کر نہیں گھومتا، دوم یہ کہ تم نے میرا عبایا اور اسکارف پہن رکھا ہے، اور سوئیں میں نے تمہیں صحن پھلانگتے دیکھ لیا تھا۔ محمل نے بھونکلا کر اپنے جسم پر موجود عبایا کو دیکھا، جس سے لمبی مردانہ شلوار کے پائچے ذرا ذرا سے جھانک رہے تھے۔ وہ دراصل ہمایوں کے باتھ روم کی کھڑکی ہماری چھت پہ کھلتی ہے۔ اس نے تمہیں باتھ روم میں بند کر دیا تھا؟ میں اس سے بات کروں گی۔ اسے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، تھوڑا خشک مزاج ہے جو ہے، مگر دل کا برا نہیں ہے۔ آؤ۔ پھر اس کی شاکڈ شکل دیکھ کر وضاحت کی۔ ہمایوں میرا فرسٹ کزن ہے، وہ برا آدمی نہیں ہے۔ آؤ۔ اسی پل کسی نے زور سے گیٹ بجایا، ساتھ ہی بیل بھی دی۔ فرشتے نے گہری سانس لی۔ آؤ۔ آؤ لڑکی، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر گیٹ تک لائی، پھر ہاتھ چھوڑ کر دروازہ کھولا۔ فرشتے ادھر، وہ السلام علیکم۔ اور یہ کیا غلط حرکت ہے؟ تمہیں مسئلہ اس کے کزن کے ساتھ ہے، تو اس کو باتھ روم میں کیوں بند کیا تھا؟ بالکل ٹھیک کیا تھا۔ ہے وہ کدھر؟ وہ جواباً بگڑ کر بولا تھا۔ محمل سہم کر قدرے اونٹ میں ہو گئی۔ یہ تو وہی تھا، اور وہ اس کی آواز پہچانتی تھی۔ وہ میرے ساتھ ہے، مگر تمہیں اس سے عزت سے پیش آنا چاہیے تھا۔ فرشتے کے لہجے میں دبی دبی سختی تھی۔ جو بھی ہے، تم اسے نہیں ہمایوں، تم اس کو مجرموں کی طرح ٹریٹ مت کرو۔ اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو اپنے بھائیوں جیسے کزن پہ ٹرسٹ کر کے معصومیت میں چلی آئی تھی۔ وہ حق دق سنے جا رہی تھی۔ ابھی تو فرشتے کو بالواسطہ سب کتھا سنائی تھی، اور تب فرشتے فواد کو نامحرم کہہ رہی تھی، اور اب ہمایوں کے سامنے اس کی نادانیوں پہ کیسے پردہ ڈال گئی تھی۔ اس کا قصور یہ ہے کہ وہ فواد کریم کی کزن ہے۔ اسے لے کر آؤ۔ اب کی ہمایوں داؤد کا لہجہ متوازن تھا۔ فرشتے اس سے راستہ دینے کے لیے چوکھٹ پار کر کے باہر چلی گئی تو وہ دھڑکتے دل سے گیٹ کی اونٹ سے نکلی۔ سامنے ہی وہ تیار کھڑا تھا، یونیفارم میں ملبوس، مکمل طور پر تیار، اکھڑ تیور اور ماتھے پر بل لیے۔ جب میں نے بکواس کی تھی کہ وہاں رہو، تو تم نے باہر قدم کیوں نکالا؟ نوکر نہیں ہوں میں آپ کی جو آپ کا حکم مانوں۔ آپ ہیں کون؟
مجھے حکم دینے والے۔ ہاں، وہ بھی جواباً غرائی تھی۔ واٹ؟ تم؟ زبان سنبھال کر بات کریں اے ایس پی صاحب، میں مسجد میں کھڑی ہوں اور آپ کو مجھ پہ کوئی زور نہیں ہے۔ اس نے گیٹ کا کنارہ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ تم؟ وہ کچھ سخت کہتے کہتے ضبط کر گیا، پھر فرشتے کی طرف پلٹا جو خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی۔ اس سے کہو میرے ساتھ آئے، میں اس کا دشمن نہیں ہوں۔ فرشتے نے خاموشی سے ہمایوں کی بات سنی اور جب وہ چپ ہوا تو وہ محمل کی طرف مڑی۔ اس کے ساتھ چلی جاؤ، یہ تمہارا دشمن نہیں ہے۔ مجھے ان پر رتی برابر بھی بھروسہ نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے، مگر تمہارے تنہا گھر جانے اور پولیس موبائل میں جانے میں فرق ہوگا۔ آگے تم اپنے فیصلوں میں آزاد ہو۔ بات کچھ ایسی تھی کہ وہ خاموش سی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، آئے۔ اس نے باہر قدم رکھے، پھر پلٹ کر فرشتے کو دیکھا جو گیٹ کے سامنے سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ اس کی پشت پر وہ عالی شان 3 منزلہ عمارت تھی۔ اس کے اونچے سفید ستون بہت وقار سے کھڑے تھے، جیسے کوئی بلند و بالا محل ہو۔ اس کا گنبد نہ تھا، مگر فرشتے اسے مسجد کہہ رہی تھی۔ اس سے متصل بنگلہ بھی اپنی خوبصورت آرائش کے ساتھ وہیں موجود تھا جہاں اس نے رات میں دیکھا تھا۔ تھینکس وہ کہہ کر رکی نہیں۔ ہمایوں سامنے کھڑی پولیس موبائل کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ وہ اعتماد سے چلتی ہوئی اور فرنٹ ڈور کھول کر نشست سنبھالی۔ آپ مجھے گھر لے کر جا رہے ہیں؟ نہیں، سر سے انداز میں کہہ کر وہ گاڑی سڑک پر ڈال چکا تھا۔ پھر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تھانے۔ مگر مجھے گھر، بیوی، مجھے بحث نہیں پسند۔ خاموش رہو۔ اس کو جھڑک کر ہمایوں نے اسپیڈ اور بڑھا دی۔ وہ نم آنکھوں سے سامنے سڑک کو دیکھنے لگی۔ جانے اس کی قسمت اس کو اب اور کیا کیا دکھانے والی تھی۔ آج آغا ابراہیم کی عالی شان محل نما کوٹھی کے لان میں صبح سے ہی سب جمع تھے۔ کریم چہرے پہ ڈھیروں غیظ و غضب لیے کرسی پر براجمان تھے۔ مہتاب تائی، فضا اور نائمہ چچی قریب ہی کرسیوں پر بیٹھی معائنہ خیزی سے مدھم سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ غفران چچا اور اسد چچا بھی پاس ہی پریشان سے بیٹھے تھے۔ برآمدے کے مختصر زینے پہ آرزو بیٹھی تھی، گھٹنوں پر پلیٹ رکھے وہ اپنی ازلی بے نیازی سے توس پر جیم لگا رہی تھی۔ اس کے پیچھے برآمدے میں بچھی کرسیوں پہ باقی لڑکیاں بیٹھی گھسر پھسر کر رہی تھیں۔ حسن مضطرب سا گھاس پر ٹہل رہا تھا، بار بار اپنے سیل پہ کوئی نمبر پریس کرتا۔ وہ جھنجھلا سا رہا تھا۔ وسیم اپنے کمرے میں تھا اور فواد آغا جان کے برابر کرسی ڈالے اخبار پھیلائے سرسری سا مطالعہ کر رہا تھا۔ گائے بگائے نگاہ اٹھا کر سب کے چہروں کے تاثرات دیکھ لیتا۔ اس کے انداز میں اطمینان اور سرشاری تھی۔ بس ایک مسرت تھی جو کچن میں کرسی پر بیٹھے خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ ان کی ساری زندگی کی ریاضت رائگاں گئی تھی۔ محمل کل اکیڈمی جانے کا کہہ کر نکلی تھی اور جب شام تک اس کی واپسی نہ ہوئی تو ان کا دل بیٹھنے کو تھا۔ کتنے نفل پڑھ ڈالے، کتنی دعائیں کر لی، مگر وہ واپس نہ آئی۔ بات چھپنے والی کہاں تھی؟ بھلا سب کو خبر ہو ہی گئی۔ آغا جان تو
سراپا غیظ و غضب بن گئے تھے۔ تھانے جانے کی بات کی تو فواد نے ہی انہیں سمجھایا کہ گھر کی عزت داؤ پر لگانے کا فائدہ تھوڑی دیر مزید انتظار کر لیتے ہیں۔ حسن اور اسد چچا ساری رات اسے ہسپتال اور مردہ خانوں اور سڑکوں پر تلاشتے رہے، مگر جب 3 بجے کے قریب وہ ناکام لوٹے تو گھر میں گویا صف ماتم بچھ گئی۔ عورتوں کی مائنہ خیز نگاہیں، مردوں کے ملامت بھرے فقرے مسرت کو اپنی روح میں گڑتے ہوئے محسوس ہو گئے تھے۔ وہ اسی وقت سے روئی چلی جا رہی تھی، کوئی صفائی، کوئی دہائی نہیں، بس آنکھوں میں آنسو اور لبوں پہ وہ ایک ہی دعا کہ محمل کی لاش کسی ہسپتال، کسی نہر نالے سے مل جائے، مگر وہ نہ ہو جو ان کی ساری ریاست ضائع کر دے۔ بھاگ گئی کسی کے ساتھ؟ ارے میں تو پہلے ہی کہتی تھی۔ صبح کا سورج طلوع ہونے لگا تھا جب تائی مہتاب کی آواز کچن میں سنائی دی۔ شک تو مجھے بھی یہی ہے، نائمہ چچی نے بلند سی سرخوشی کی۔ وہ سب رات سے جاگ رہی تھیں، البتہ حسن کے علاوہ۔ دوسرے لڑکے لڑکیاں بھرپور نیند لے کر ابھی بیدار ہوئے تھے۔ بس سب نے چونک کر آغا جان کو دیکھا، جن کا سرخ و سفید چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ اب اگر وہ زندہ اس دہلیز پر واپس آئی تو میں اسے یہیں دفن کر دوں گا۔ سن لیا سب نے؟ ارے ایسی بیٹیوں کا تو پیدا ہوتے ہی گلا گھونٹ دینا چاہیے۔ ابراہیم اس کو بھی ساتھ لے مرتا، ہماری عزت داغدار کرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ توبہ توبہ، ضرور کسی کے ساتھ چکر تھا۔ قرآن اٹھا کر چھت پر جاتی تھی، توبہ استغفار، تاکہ ہم اس پہ شک نہ کریں۔ اسی لیے تو میں نے اس دن کہا تھا، مگر کوئی سنے تو؟ مہتاب تائی کو اپنا غم یاد آیا تھا۔ مسرت کا دل ڈوبتا چلا گیا۔ تم مر جاؤ محمل، خدارا مگر واپس نہ آؤ، ان کا دل درد سے چلایا تھا۔ آج کے بعد اس کا نام کوئی اس گھر میں نہیں لے گا۔ اور اگر آغا جان کی بات ادھوری رہ گئی، کسی نے زور سے گیٹ پر دستک دی تھی۔ سب نے چونک کر گیٹ کو دیکھا، یہاں تک کہ برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی توز کھاتی آرزو نے بھی سر اٹھایا۔ مسرت دھڑکتے دل کے ساتھ کھڑکی میں آن کھڑی ہوئی۔ صبح کے 7 بجے پہلے تو کبھی اس طرح دستک نہ ہوئی تھی۔ حسن دروازہ کھولو، اسد چچا نے کہا تو حسن نے آگے بڑھ کر گیٹ کے چھوٹے دروازے کے ہینڈل کا ہک کھولا اور پیچھے ہوا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ ایک مرمری ہاتھ دروازے پر دھرا اور پھر چوکھٹ پر اندر آتے ننگے پاؤں دکھائی دیے۔ آغا جان بے چینی سے اٹھ کھڑے ہوئے، باقی سب بھی ساتھ ہی اٹھے۔ سب کی نظریں گیٹ پر جمی تھی، جہاں چھوٹے دروازے کو کھول کر وہ اندر داخل ہو رہی تھی۔ سیاہ پاؤں تک عبایا اور چہرے کے گرد سختی سے لپٹا سرمئی اسکارف، ننگے پاؤں، سر جھکائے محمل ابراہیم نے اندر قدم رکھا۔ حسن، اس سے کہو یہاں سے دفع ہو جائے، ورنہ میں اس کا خون کر دوں گا۔ آغا جان زور سے دہاڑے تھے۔ ابھی اور اسی وقت نکل جاؤ لڑکی، ورنہ آپ کے باپ کا گھر ہے جو نکل جاؤں؟ وہ جو گردن جھکائے اندر قدم رکھ رہی تھی، ایک دم سر اٹھا کر اتنی بے خوفی سے غرائی کہ لمحے بھر کو سب حیران رہ گئے۔ تائی نے تو منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ حسن الجھ کر محمل کو دیکھ رہا تھا، اور فواد اپنی جگہ ساکت رہ گیا تھا۔ وہ اب پلٹ کر گیٹ کھول رہی تھی۔
دوسرے لمحے تیزی سے وہ پولیس موبائل آگے پیچھے ڈرائیو وے پر اندر آئیں، کھٹاکھٹ دروازے کھلے اور سپاہی اتر کر تیزی سے ارد گرد پھیلتے چلے گئے۔ پورے گھر کی تلاشی لو، بلند حکمیہ کہتا وہ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر نیچے اترا۔ یونیفارم میں ملبوس چہرے پر مدھم سی فاتحانہ مسکراہٹ لیے وہ گھاس پر کھڑا ان پتھر ہوئے لوگوں کے قریب آیا۔ وہ سب اتنا اچانک اور غیر متوقع تھا کہ کوئی اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ فواد کو سب سے پہلے ہوش آیا۔ اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی لگائی جا رہی تھی۔ کیا بکواس ہے؟ اس نے غرا کر ہاتھ پیچھے کرنے چاہے۔ اس بکواس میں لکھا ہے کہ تمہاری ضمانت قبل از گرفتاری منسوخ ہو چکی ہے اور یہ کہ تمہیں فوری گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ مسئلہ کیا ہے آفیسر؟ کیا کیا ہے میرے بیٹے نے؟ آغا صاحب، آپ کے بیٹے نے اپنی کزن ہمایوں نے ایک نگاہ محمل پر ڈالی جو گیٹ کے ساتھ سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑی نفرت بھری نظروں سے فواد کو دیکھ رہی تھی۔ محمل ابراہیم کو اپنی ایک پھنسی ہوئی فائل نکلوانے کے عوض ایک رات کے لیے بیچا اور اب بھی ناشتہ کرتے ہوئے غالباً اسی فائل کے اپروو ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے سر۔ میرا بیٹا، آپ کا بیٹا، شمالی علاقہ جات کی لڑکیوں کو اغوا اور خرید و فروخت میں ملوث ہے۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں، اور یہ بھی۔ اس دفعہ انہوں نے چالاکی کی اور اپنی کزن کا سودا کر کے اسے دھوکے سے متعلقہ پارٹی کے پاس بھیجا۔ البتہ آپ کی بھتیجی پولیس کی حفاظت میں رہی ہے کیونکہ وہ سب پولیس پلان کے تحت تھا۔ آغا فواد نے گینگ کا منظر عام پر نہ لانے کے لیے چال تو اچھی چلی مگر ہر چال کامیاب نہیں ہوتی۔ محمل کا اے ایس پی سے چکر تھا۔ فواد خاموشی سے سن کر بہت آرام سے بولا، میں نے انہیں رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ اب اپنے کرتوت پر پردہ ڈالنے کے لیے